السلام علیکم جی. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں صرف 4 روپے اضافہ کیا، 4 روپے کچھ پیسے، اور اس کے بعد انہوں نے قوم کے سر کے اوپر احسان کرنا بھی مناسب خیال کیا کہ دیکھیں اضافہ تو بہت زیادہ بنتا تھا، ہم اس سے بھی زیادہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کریں گے. بنیادی طور پہ تیل کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا ہی جا رہا ہے وہ ہمیں چبھ کیوں رہا ہے؟ اس کے اوپر ہم تجزیہ کریں گے کہ چبھ کیوں رہا ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں کہ عمران خان صاحب کے ثبت قدم پڑھنے کے بعد اس ملک کا رگڑا ہی نکل گیا تھا، اور اسد عمر نے بتایا کہ کرونا آنے سے پہلے ہم رگڑا نکال چکے ہوئے تھے. اعتراف موجود ہے میڈیا کا ان کا کہ ہمارا بیڑا غرق تو کرونا آنے سے پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا، کہ کرونا تو ہمارے لیے رحمت بن گیا ہے. تو وہ نکال چکے تھے. انڈسٹری بند ہوئی تھی اور حکومت کے اپنے سروس یہ بتا رہے تھے کہ 1,40,00,000 تک افراد جو ہیں وہ اپنے روزگار سے ہاتھ دھوئے. اور حکومت کی جو اپنی کیلکولیشن تھی پہلے بجٹ میں وہ یہ بتا رہی تھی کہ $1,510 پر کیپٹا انکم سے گر کے اس حکومت کے پہلے سال میں اہل پاکستان کی جو آمدن تھی وہ $1,150 فی کس کے اوپر آ گئی تھی. یعنی خرچ کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی، اور جو تھی وہ انکم کم ہو گئی، اور جسے کہنا چاہیے کہ افراط زر ہم نے امپورٹ کر کے لانا شروع کی. جب تک اسحاق ڈار صاحب رہے وہ افراط زر کو کنٹرول کر کے بڑی ٹیکٹفلی وہ ایک وقت میں 4.5% اور 4% پہ بھی لے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور لیکن پھر جو تھا وہ تھوڑی سی اوپر آئی، لیکن 7% کے ارد گرد تھی جب ان کو حکومت ملی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ موجود رہے کہ انہوں نے 4% کو ٹچ کروایا تھا. انہوں نے آتے ہی ان کی سبز قدم پڑے تو افراط زر اوپر کو جانا شروع ہو گئی. افراط زر اوپر کو کیوں گئی؟ کیونکہ ہم نے روپے کو ڈیویلیو کر دیا. ٹھیک ہے، 175 کا پہاڑا پڑ کے آیا ہوا تھا عمران احمد خان نیازی. ہمیں منسٹری آف فائنانس کے ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے پٹتے ہوئے بتایا کہ یار ہم نے اسے کہا کہ 130 سے زیادہ نہیں بنتی سر، ہم پہلے ہی ایڈجسٹمنٹس کر چکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں 175. اور وہ کام جو ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ ورسٹ کم ورسٹ میں کرنا تھا وہ کام ہم پہلے ہی جب کر کے گئے تو اس نے کہا نہیں اور کام کر کے آئیں. یعنی اسے پتہ چل گیا کہ یہ غلام ابن غلام ہے اور کخ کا انہیں پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو مزید ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. اب دیکھیے پاکستان کے اندر نارمل حالات میں اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں اکنامک ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، تو پاکستان میں کنزیومر پرائس جو ہوتی ہے پیٹرول کی، ڈیزل کی بات نہیں ہو رہی، پیٹرول کی، اور ٹریڈیشنلی ڈیزل جو تھا وہ پیٹرول سے کم قیمت ہوا کرتا تھا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. یہ جو ہے یہ 2010 کے بعد پھر ہم نے ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا شروع کی، کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے، اور ویسے بھی نئی ٹیکنالوجی کے تحت یورو 5 اور یورو 3 اور یورو 5 کی جو وہ ساری گردان ہے اس کے تحت پیٹرول پہ چلنے والی گاڑیاں جو تھیں وہ زیادہ آنا شروع ہو گئیں. اور موٹر سائیکل میں بھی پیٹرول جڑتا ہے، اور میجورٹی پاپولیشن کے پاس موٹر سائیکلز ہیں، اور زیادہ کنزیومر وہ ہیں، بھلے 1 لیٹر کے ہوں، لیکن اگر آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں تو وہاں پہ اگر 4 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں تو تقریباً 12-13 موٹر سائیکل کھلوتے ہوں گے. ٹھیک، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس طرح کر کے آگے بڑھایا کہ پیٹرول جو تھا وہ سستا ہو گیا. آج کل سستا ہے، ڈیزل جو ہے وہ اس سے کوئی 1-2 روپیہ زیادہ ہوتا ہے. اور میں ہسٹوریکل جو بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں 60 سے 70 سینٹ فی لیٹر پیٹرول کی کنزیومر پرائس رہی ہے. پچھلے 74 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجیے. بہت مہنگا ہوتا ہے تو 70 سینٹ چلا جاتا ہے، اور بہت سستا ہوتا ہے تو 60 سینٹ سے نیچے نہیں آنے دیا جاتا. جب یہ میں کہتا ہوں کہ آنے نہیں دیا جاتا تو اس کی وجہ جو ہے وہ آپ پرائسنگ فارمولا اٹھا لیجئے. حکومت کے پاس اس کے اندر ایک پروویژن ہے، ایک سہولت ہے کہ وہ 16% تو جی ایس ٹی ہو گیا نا. اچھا جی، چونکہ میجورٹی نان رجسٹرڈ ہے تو 17% لے لیں، آپ 18% لے لیں، لیکن چلیں کوئی ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ ڈال لیں، کچھ یہ کر لیں. وہ بہت ساری چیزیں جو تھیں جو پہلے مثلا جیسے مشرقی پاکستان میں ایک سیلاب آیا تھا تو اس کی بنیاد کے اوپر 1 روپیہ پر لیٹر ٹیکس لگا تھا. اس وقت ویسے ہوتا بھی 1.5-2 روپے لیٹر ہی تھا. 1 روپیہ پر لیٹر ٹیکس لگا دیا گیا تھا. وہ ٹیکس ابھی تک چلتا ہوا آ رہا تھا. مشرقی پاکستان کو 71 میں الگ ہو گیا، لیکن وہ ٹیکس چلتا ہوا آ رہا تھا. تو یہ جتنے بھی مختلف ایکسائز ڈیوٹیز لیویز لگی ہوئی تھی نا، ان کو انہوں نے ایک ٹیکس کے اندر ضم کر دیا. اگر یہ ساری ڈیوٹیاں جو کہ کسی خاص موقع کسی خاص محل کے اوپر لگائی گئی تھیں، اگر ان کو
ختم کر دیا جاتا تو حکومت کی انکم کم ہو جاتی. تو اس کے لیے ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا لفظ استعمال کر لیا گیا. یہ وہ اور جس کی کیلکولیشن جناب اسد عمر اپنے اپوزیشن کے دنوں میں بتایا کرتے تھے کہ حکومت 1 روپے پہ 48 روپے ٹیکس لے رہی ہے, 1 لیٹر پہ 48 روپے ٹیکس لے رہی ہے. اور اس وقت پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کہیں کوئی 80 سے 90 کے درمیان ہوتی تھی. تو اس وقت بندہ سوچتا تھا کہ یار 1 روپے پہ 48 روپے ٹیکس کیسے ہو سکتا ہے 1 لیٹر پہ, سیل ٹیکس وغیرہ. تو حکومت وہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی, PDL جو تھی, اس کو بڑھا دیتی تھی. ٹھیک ہے, شاید 42 روپے ٹیکس لے رہی تھی, 48% تھا وہ قیمت کا. ہاں, سیل ٹیکس بھی اس میں انٹرنیشنل پرائس کم ہو گئی, آپ نے کنزیومر تک پاس آن نہیں کرنی, آپ وہ بڑھا دیتے. اب انٹرنیشنل پرائس بڑھ گئی, آپ نے اپنے کنزیومر کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ PDL کم کرتے جاتے. ٹھیک ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے, لیکن شہباز گل جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو بھی قوم کے اوپر احسان بتا رہے. ٹھیک ہے, جہالت ہے نا, پتہ نہیں ہے PhD دی ڈگری کنے دیتی ہے, اس یونیورسٹی نو اگ لانی چاہیے کہ دوجا کوئی انج دا گریجویٹ نہ ہوئے. ٹھیک, وہ جو بھائی یہ پرائس میکنزم ہے, پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کہ PDL جو ہے اگر پرائس باہر منیمم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بڑھا دیں گے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور اگر باہر پرائس بہت زیادہ کم ہو بڑھ جاتی ہے تو آپ PDL 0 تک بھی لا سکتے ہیں, صرف سیل ٹیکس لے رہے ہوں گے آپ اس میں سے. ٹھیک, اب PDL جو ہے وہ انہوں نے کم کیا ہے, مطلب پرائس, اس کا مطلب اگر وہ PDL کے اندر سے کم نہ کرتے تو یہ پرائس کی انکریز کہیں کوئی 8 سے 9 روپے ہونی تھی. ٹھیک ہے, تو 4 روپے انہوں نے PDL سے کم کر دیا, 4 روپے کنزیومر پہ ڈال دیا, تو یوں افیکٹولی 8 روپے قیمت ہی بڑھائی انہوں نے, کیونکہ وہ 4 روپے جو ہے وہ حکومتی خزانے میں جا رہے تھے جو اب نہیں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس پرائس میکنزم کو سمجھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. تو باقی ملکوں میں, انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہی ہے, سری لنکا میں بھی ایسے ہی پرائس کا میکنزم ہے, پرائسنگ فارمولہ ہے, اس کے تحت قیمتیں ایڈجسٹ ہوتی ہیں. پاکستان میں چبھتی کیوں ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ انکم کم ہو گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیٹرولیم کی پرائس ڈٹرمن ہوتی ہیں ڈالر کے اندر, اور ڈالر جو ہے وہ اڑان بھرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 150-52 کے اوپر جب ٹیکس ڈالر گیا تھا تو میرے جیسے خوش گمان لوگوں نے کہا کہ اب یہاں پہ 150 کے ارد گرد چلیں, 130 سے 20 روپے اوور پرائس کر لیں, لیکن یہ 150 کے ارد گرد اب اس کو مینٹین کریں گے. تو میں نے منہ سے کہا کہ جی وہ 60 اور 70 سینٹ فی لیٹر والا فارمولہ جو ہے وہ IMF کہہ رہا ہے سکریپ کریں اور $1 کے اوپر لے کے جائیں پر لیٹر کو. ٹھیک ہے, تو یہ 150 کے قریب چلا جائے گا. پرائم منسٹر پاکستان کا جو سفر جاری ہے اس وقت قیمت کے اوپر, یہ اس 150 کی طرف جاری ہے. اگر آپ PDL اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے اس میں سے جتنی کمی کی ہے جو کہ قومی خزانے میں جا رہا تھا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایفیکٹولی شاید یہ 140 کراس کر چکے ہوئے ہیں. آپ کو تو 128 کا مل رہا ہے, وہ جو 140-42 روپے تک یہ ایکچوئل قیمت پہنچا چکے ہیں, باقی 14 روپے یہ PDL کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی یہ اکتوبر میں جب ہم نے بیٹھنا ہے مذاکرات کرنے بائی دا وے IMF کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی ہمیں ٹف ٹائم ملنا ہے, کیونکہ وہاں سے ہمیں کہا گیا ہوا ہے کہ 1 لیٹر پر ڈالر, تو ڈالر ہم سے قابو نہیں آ رہا. اب اگر جب ڈالر بڑھتا ہے اور ڈالر 200 کا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو 70 سینٹ پہ بھی رکھنا چاہیں اگر, ٹھیک ہے نا, تو پھر بھی 140 نکلتا ہے. اگر ہم پرانے فارمولے میں رہنا چاہیں, IMF پرانے فارمولے سے راضی نہیں ہے, لیکن اگر ہم بڑی مہارت کے ساتھ اس سے ڈیل کر لیں اور پرانے فارمولے پہ بھی رکھنا چاہیں تو 140 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول بنتا ہے. تو اصل میں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ جو فچ کی رپورٹ آئی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال ڈالر کی ایوریج پرائس 165 روپے رہی. ٹھیک ہے, اور اگلے سال جو ہے, جو کہ مالی سال ہے, جو ہمارا جولائی سے شروع ہو کے جون تک جاتا ہے, اس میں
ڈالر کی ایوریج جو قدر ہوگی پاک روپی کے ٹرم کے اندر یا پاک روپی میں، یعنی $1 کے اوسطاً پورے سال میں جو ریٹ بنے گا وہ $180 پر ڈالر بنے گا. اور اگر یہ $180 بنے گا تو ڈالر جھولتا رہے گا، وہ 170 پہ بھی آ سکتا ہے اور وہ 190 پہ بھی جا سکتا ہے. 180 تو اوسط قیمت نکلے گی، وہ 195 پہ بھی جا سکتا ہے. اور جیسے ڈالر کی فلکچویشن ہوگی ویسے ہی ہمارے پیٹرول کے اوپر بم گرے گا، اور ہمارے بم گرنے سے پیٹرول میں آگ لگ جائے گی، پیٹرول کو آگ لگ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی قیمت بڑھ جائے گی. بنیادی طور پہ ایشو پیٹرول کے ساتھ نہیں ہے، ایشو حماد اظہر کے ساتھ نہیں ہے، ایشو شوکت ترین کے ساتھ بھی نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ رضا باکر کے ساتھ ہے، جو کہ مصر میں تباہی پھیر آیا ہے اور پاکستان کی تباہی کا ایجنڈا، اور چھٹی پہ ہے ویسے IMF سے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اس کا جو ڈپٹی ہے وہ بھی چھٹی پہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو اخبارات میں چھپا ہے تو پتا چلا کہ موصوف چھٹی پہ ہے، وہاں سے چھٹی لی ہوئی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. جس طرح SCCP کے اندر مسلط لوگوں نے چھٹی لی ہوئی ہے، اور وہ بھی میرا خیال IMF سے ہی لی ہوئی ہے یا ایشیائی ترقیاتی بینک سے، اور یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. بیگم کو MNA بھی بنوا دی، ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، اصل میں پیٹرولیم کی پرائس کے بڑھنے کا یا زیادہ بڑھنے کا امپیکٹ ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو ڈی ویلیویشن اس میں ایڈ ہوتی ہے، اور دوسرا جو انٹرنیشنل پرائس ہوتی ہے. اور انٹرنیشنل انرجی پرائسز کے حوالے سے ہم نے ایک الگ ویلاگ کرنا ہے، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا کہ انٹرنیشنل انرجی پرائسز کیا ہونے جا رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کون یہ گیم کر رہا ہے، میں اس سے کیے بغیر. اب پیٹرول کی پرائسنگ بڑھنے کا اور اس کا امپیکٹ ہمیں زیادہ محسوس ہونے کی بنیادی وجہ نااہلی اور بددیانتی ہے، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اور انکیپیبلٹی، دونوں کو کر لیجیے. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ایسے ہے کہ صحیح بات جو ہے وہ نہیں بتائی جا رہی، اور انکیپیبلٹی ایسی ہے کہ ہیجنگ جو ہے وہ پراپر وقت میں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ریفائنریز اپنے طور پہ کرتی ہوں، ہمیں نہ بتاتی ہوں، ہمیں کرنٹ مارکیٹ پرائس لگاتی ہوں، لیکن میں کنزیومر یا گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں یا ریگولیٹرز کی بات کر رہا ہوں. تو ایسی صورت کے اندر جب کہ آپ نے 15 دن کی ایوریج پرائس لے کے پیٹرولیم کی اور اس کا ریٹ نکالنا ہے، اور آپ کے کنٹرول میں آپ کی کرنسی نہیں ہے، یہ ڈیزاسٹرس ہے، اور ڈیزاسٹرس ہوا کرتا ہے. اور ہر اکانومی کے لیے یہ ڈیزاسٹرس ہوا ہے. جو اکانومیز دیوالیہ ہونے کے کنارے پہنچی ہیں، وہاں پہ ان کو پتہ کر لیجئے، سب سے پہلے ان کی کرنسی جو تھی وہ بے وقت ہوئی تھی. اس وقت بھی دنیا کے اندر جس اکانومی کا آپ نے جائزہ لینا ہو، پہلے آپ دیتے ہیں کہ اس کی شرح تبادلہ جو ہے، اس کا ایکسچینج ریٹ جو ہے، اس کی جو کرنسی ہے وہ کتنی سٹیبل. اور ہمارے ہاں پچھلے 6 مہینے کے اندر ڈالر نے 152 کا لیول بھی ٹچ کیا ہے، اور ڈالر نے 172 کا لیول بھی ٹچ کیا، اور دونوں انتہا ہیں. اوپن مارکیٹ میں تو 173.50 بھی ہو گیا آج، جس دن میں یہ ولاگ کر رہا ہوں. لیکن آپ دونوں کو دیکھ لیں، اور دونوں جو ہیں یہ ایکسٹریمز اچھی نہیں ہوتی، امپورٹر کے لیے بھی ایکسپورٹر کے لیے بھی. یہ پوائنٹ کہ جناب 38% ٹیکس کیسے اکٹھا ہو گیا، او بھائی جان خدا کا خوف کریں. اس میں سے 50% سے زیادہ ٹیکس تو آپ نے امپورٹس پہ وصول کیا، انکم ٹیکس اس میں ہے ہی نہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو آپ نے وہاں پہ وصول کیے ہیں. آگے آپ لگانے جا رہے ہیں مارجن LC کے اوپر، کیونکہ اس زر مبادلہ کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. تو یہ امپورٹ پہ جو ٹیکس ہے، ظاہر امپورٹ ڈسکریج کرنی ہے. تو جب آپ نے امپورٹ ڈسکریج کرنی ہے، ایک تو IMF کے اصولوں کے خلاف ہے، تو وہاں سے تھپڑ پڑیں گے. لیکن اگر آپ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو یہ والا ٹیکس جو ہے یہ دھڑام سے نیچے آ جائے گا. اور حکومت نے اس سال بجٹ میں جو ٹارگٹ رکھا تھا وہ 600 ارب روپیہ اس نے پیٹرولیم لیوی سے کمانا تھا، اور وہ بھی لت گیا. ہاں آہو، اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ جب آپ پیٹرولیم لیوی سے ایڈجسٹمنٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. جو ہم نے 123 ہونے پہ کہا تھا کہ 26 روپے اور رہ گئے، اب اس میں سے 4 روپے کم ہو گئے. تو 14 روپے کی جو سبسڈی حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے آفر کی ہے، اگر اس کو بھی ڈال لیں تو پھر 8 روپے رہ گئے 150 کے ٹارگٹ میں سے. تو 8 روپے قیمت جو ہے وہ آئندہ ایک دو قسطوں میں بڑھا لیں گے وہ، اور یوں ان کے پاس جائیں گے. وہ کہے گا ماما جڑا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی کمی ہوئے گی ادھروں تو ٹیکس تیرا ٹارگٹ مس ہوئے گا، تو ادھر آنا ذرا
اور یہ ایل سی کے اوپر مارجن کی تم کس منہ سے بات کر رہے ہو؟ ہماری تو پہلی شرط تھی کہ امپورٹ کو ڈسکریج نہیں کیا جائے گا. آئی ایم ایف جو آتا ہے تو بھائی پوری پھرواتا ہے نا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ وہ کہنا بنتا ہے پائن جو اڑنا نہیں آندا سی تو پنگا کیوں لیتا سا جی, ٹھیک ہے. ساری زندگی کہتے رہے ہو کہ میں خود کچھ ہی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, تو ہوں کیوں گیا سے انہوں نے چنگا لمبیا ہے اتوں سے, ٹھیک ہے. پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ اس وقت سسپینڈ ہے. ہم بحال کرانے کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں, اور منتیں ترلے کرنے کے لیے ان کی یہ کنڈیشن ہے. اور پاکستان کے پاس مولوی دکی صاحب کو فارغ کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کا بندہ نہیں ہے جو اسے جا کے ڈائیلاگ میں انگیج کر سکے اور اس کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکے اور انہیں بتا سکے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, یہ کام ہم کر لیں گے, یہ کام ہم نہیں کر سکتے. حکومت جو کام کر سکتی تھی وہ اس نے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے ہی تباہی پھیر دی تھی. لہذا یہ ان کے پاس اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو یہ کر سکتے ہوں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب نہ کرنے والا کوئی بندہ ہے کوئی نہیں ان کے پاس جو ٹوٹلی جا کے کہے کہ نہیں پائے ایڈ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. بائی دا وے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک فنانس منسٹر پاکستان کا ایسا کر چکا ہے جس کا نام اسحاق ڈار ہے, جو کہ 98 والی جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں گیا تھا, اور آئی ایم ایف نے جب کنڈیشنلٹیز کا چارٹ دیا تھا تو اس نے وہاں سے واک آؤٹ کر دیا تھا. تاریخ ہے, یاد تو دلاتا رہوں گا میں, جنیا مرضی گالیاں کڈو, ٹھیک ہے. اور مجھے گالیاں نکالنے سے کیا ہوتا ہے یار, آپ تو میرے باپ کے, تم تو اتنی گھٹیا نسل ہو, تم تو میرے باپ کے جنازے پہ بھونکنے سے نہیں رکے, تو مجھے گالیاں دیتے رہو بھائی جان. لاک کر دیا ہم نے, ٹھیک ہے. تو ہیٹ آئے گی آپ کو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق دے.